خطاب دیتا ہوں محترم جناب پروفیسر حافظ عتیق اللہ عمر صاحب کو وہ مائک پر تشریف لائے اور قرآن و سنت کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ تمنا ہے میرے دل کی کہ میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے میرے دل کی کہ میں کوئی کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ الضَّلَالَةُ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم۔ تمام تر تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی کے لیے ہے،
جس اللہ کے بارے میں ہر مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ اس وقت بھی موجود تھا. بند کر دیں، یہ والا بند کروا دیں. اور جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، تو اللہ اس وقت بھی موجود رہے گا. یعنی اللہ کل بھی زندہ تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے، اور اللہ کل بھی زندہ رہے گا. ساری کائنات کے ذرے ذرے کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے. سارے جہان میں اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. ساری کائنات کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا، ساری کائنات کو پلاتا ہے لیکن خود نہیں پیتا، ساری کائنات کی آرام اور سکون کا بندوبست کرتا ہے لیکن خود ایک لمحے کے لیے بھی آرام اور سکون نہیں کرتا. اس کا سو جانا تو بڑی دور کی بات ہے، اسے کبھی نیند کا جھٹکا بھی نہیں آتا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبی دو جہاں، سید کائنات، سید انسانیات، سید اسلامیات، سید البشر، سید الرسل، سید الانبیاء، سید المومنین، سید المجاہدین، سید المسلمین، سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے اس بات پہ اللہ کا بڑا ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، اپنے آخری پیغمبر کی آخری امت بھی بنایا، توحید کا بہترین عقیدہ بھی عنایت کیا، اور پھر اپنے گھر میں آ کے بیٹھنے کی اور اپنے کلام کو، قرآن مجید کو اور اپنے پیغمبر کے فرمان کو سننے کی توفیق بھی عطا فرمائی. دعا ہے اللہ میری حاضری کو، آپ سب احباب کی تشریف آوری کو قبول و منظور فرما لے. کسی بھی آدمی کی گفتگو کا یہ بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات کرے. الفاظ تھوڑے ہیں لیکن بات بڑی کرتا ہے. گفتگو میں مختصر الفاظ میں لمبے مضامین پرو دیتا ہے. یہ کسی بھی انسان کی گفتگو کا بہت خوبصورت حصہ ہوتا ہے، بڑا بہترین ایک خاصہ ہوتا ہے. عربی زبان کا محاورہ ہے خیر الکلام ما قل و دل، یا بعض اوقات اس طرح سے کہا جاتا ہے خیر الکلام ما دل و ان قل. بہترین گفتگو وہ ہوتی ہے جو مختصر ہو لیکن بادلائل ہو، تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات کہی جائے. یہ ہے کلام کی خوبصورتی. اور یہ سب سے زیادہ جو ہمیں نظر آتی ہے یہ ہمیں اللہ کے قرآن میں نظر آتی ہے. اللہ مالک کائنات ایک لفظ یا ایک جملہ بولتے ہیں اور ساری کی ساری زندگی کے معاملات اس میں سمو دیتے ہیں. اور اس کی کئی ایک مثالیں ہیں. ایک مثال یہ ہے، ابھی جو سورہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ العصر، یہ قرآن مجید کی انتہائی مختصر صورتوں میں شامل ہے. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے بارے میں بڑا مشہور قول بھی ہے.
فرماتے ہیں اگر اللہ مالک کائنات سارے کا سارا قرآن مجید نازل نہ کرتے، صرف ایک یہ صورت نازل کر دیتے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ کی رحمتوں کی امید دلانے کے لیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے، جناب امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں صرف ایک صورت کافی تھی، اللہ باقی سارا قرآن پاک نہ بھی نازل فرماتے تھے۔ آج کی گفتگو میں ہم نے جائزہ یہ لینا ہے کہ اس مختصر سے صورت میں اللہ مالک کائنات نے کون سی اتنی بڑی بات کہی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں یہ تبصرہ کریں کہ سارا قرآن نازل نہ بھی ہوتا، ایک صورت یہی نازل ہو جاتی تو ساری کی ساری باتیں خود بخود سمجھ آ جاتی۔ ہم اس سورہ مبارکہ کی مختصر تفسیر اور اس کی تشریح جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز ہے جی والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قسم انسان اس وقت اٹھاتا ہے جب وہ اپنی بات کے اندر زور پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا رواج ہے نا، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ میری بات کو نہیں مان رہے، میں قسم اٹھاتا ہوں۔ اور ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے جب کوئی بندہ قسم اٹھا دے تو ہم کہتے بس بھائی اب آپ نے قسم اٹھا دی، ہم آپ کی بات پہ یقین کر لیتے۔ اپنی بات میں زور، اپنی گفتگو میں طاقت، اپنی کلام میں وزن پیدا کرنے کے لیے انسان قسم اٹھاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی تو ہر بات حق ہے، اللہ کا تو ہر بول سچ ہے، اللہ کی کلام کا تو لفظ لفظ برحق ہے، پھر اللہ کو اپنی قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں پر یہ بات نمبر 1 تو یہ سمجھ لیں، ایک بات تو یہ سمجھ لیں، اللہ مالک کائنات جب قسم اٹھائیں گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ بہت اہم ہے۔ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، کائنات کا خالق قسم اٹھا رہا ہے، مالک کائنات قسم اٹھا رہا ہے، آپ کا میرا رازق قسم اٹھا رہا ہے، اس کائنات کے چپے چپے کا مالک قسم اٹھا رہا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق قسم اٹھا رہا ہے۔ عام انسان قسم اٹھائے تو اس کی بات میں یقین پیدا ہو جائے، اور جب مالک کائنات قسم اٹھائے تو پھر اس بات میں کتنا وزن آ جائے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ قسم اٹھائیں گے تو پھر اللہ مالک کائنات نے اس کے بعد جو بیان کیا مسئلہ ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے، اللہ جب قسم اٹھاتے ہیں نا تو اللہ کو حق حاصل ہے اپنی مخلوق میں جس کی چاہے قسم اٹھائے۔ آپ دین سے تعلق رکھنے والے اگر کبھی قرآن پڑھیں سمجھیں، 100 سے زائد قسمیں اٹھائیں اللہ نے قرآن پاک میں، 100 سے زائد قسمیں، اور کسی کسی جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے درجنوں کے اعتبار سے قسمیں ایک ایک جگہ پہ کھا دیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ چاند اور چاند کی چمک کی قسم، سورج اور سورج کی دمک کی قسم، آسماں اور آسماں کی بلندیوں کی قسم، زمین اور زمین کی وسعتوں کی قسم، دن اور دن کے اجالے کی قسم، رات اور رات کی تاریکیوں اور سناٹوں کی قسم، انسان کی نفس اور نفس کی کمائی کی قسم۔ کامیاب وہ انسان ہے جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، اور تباہ و برباد ہو گیا وہ بندہ جس کا دل میلا ہو گیا، جس کی نیت میں کھوٹ آ گئی۔ 10-12 قسمیں اٹھائیں اللہ نے اس موقع پر۔ مسئلہ یہ ہے خالق جب بھی قسم اٹھائے اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھائے، صبح کی قسم اٹھائے یا شام کی، دن کی قسم اٹھائے یا رات کی، وہ سناٹوں کی قسم کھائے یا اجالوں کی، یہ اللہ کو حق حاصل ہے۔ لیکن مخلوق کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من کان حالفا
فلیحلف باللہ، جس نے قسم اٹھانی ہے نا، جس نے قسم اٹھانی ہے، ضرورت کے مطابق اٹھائی جا سکتی ہے، اگر قسم اٹھانی ہے تو فرمایا فلیحلف باللہ، اللہ کی اور اللہ کی ذات صفات کی قسمیں اٹھاؤ، ادھر ادھر کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں جو رواج ہے، مجھے تمہارے سر کی قسم ہے، مجھے تمہاری جان کی قسم ہے، مجھے اپنی جان کی قسم ہے، مجھے اپنی ماں کی قسم ہے، یہ سب کی سب قسمیں باطل ہیں، اس کا دین اسلام سے شرعی طور پر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے جو یہاں پر قسم اٹھائی ہے، کہا کہ والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ بعض احباب کہتے ہیں نہیں، نماز عصر کی قسم ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ کی کلام کی خوبصورتی یہ ہے، آپ قرآن اور حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کی کوئی بھی تشریح کریں گے تو وہ اس پہ پوری اترے گی۔ میں سمجھتا ہوں اس ایک لفظ کے اندر، والعصر کے اندر، اللہ نے انسان کی پوری زندگی کو سمو دیا ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ کہا انسان مجھے تیرے گزرے ہوئے دنوں کی قسم، یہ جو تیرے دن گزر رہے ہیں نا، مجھے ان کی بھی قسم، اور وہ جو تیرے آنے والے دن ہیں نا، مجھے ان کی بھی قسم، مجھے تیری ماضی کی قسم، تیرے حال کی قسم، تیرے مستقبل کی قسم۔ ہاں انسان مجھے تیرے بچپن کی قسم، تیرے لڑکپن کی قسم، تیری جوانی کی قسم، تیری اوندھیڑ عمر کی قسم، مجھے تیرے بڑھاپے کی قسم، انسان مجھے تیرے دن کی قسم، تیری رات کی قسم، انسان مجھے تیری صبح کی قسم، تیری شام کی قسم، انسان مجھے تیری جلوتوں کی قسم، تیری خلوتوں کی قسم، ہاں انسان مجھے تیری تاریخ کی قسم، اور تاریخ کے سارے اوراق کی قسم، تاریخ کے سارے صفحات کی قسم، صفحات کے ہر پیراگراف کی قسم، اور ہر پیراگراف کے ایک ایک جملے کی قسم، ایک ایک جملے کے ایک ایک لفظ کی قسم، اور ایک ایک لفظ کی نہیں، لفظ کے ہر حرف کی قسم۔ انسان تیری ساری زندگی گواہ ہے، تیرا پورا ریکارڈ گواہ ہے، تیری ساری کی ساری اس دنیا کے اندر جتنی تیری محنت ہے، جتنی تیری زندگی ہے، جتنی تیری تاریخ ہے، وہ اس بات پہ گواہ ہے۔ کس بات پہ؟ ان الانسان لفی خسر، انسان تیرے اکثر سودے گھاٹے کے ہوتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، مسلمان کی غیر مسلم کی بات نہیں کی، مسلمان سکھ عیسائی یہودی کی بات نہیں کی، اور بدقسمتی تو یہ ہے کہ مسلمان کے بھی ٹکڑے ہوئے وہابی، بریلوی، دیوبندی کی بات نہیں کی۔ ان الانسان لفی خسر، انسان تیرے اکثر سودے گھاٹے کے ہوتے ہیں۔ یہ جس کو تم کامیابی سمجھتے ہو نا، یہ کامیابی ہے نہیں، یہ جس کو تم نفع سمجھتے ہو یہ نفع ہے نہیں، جس کو تم عزت سمجھتے ہو یہ عزت ہے نہیں، جس کو تم عروج سمجھتے ہو یہ عروج نہیں ہے، یہ زوال ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان تیرے اکثر سودے گھاٹے کے ہیں۔ یہ بات آپ کو میری سمجھ آ گئی کہ اللہ مالک کائنات نے اتنی بڑی قسم کھا کے کہا انسان تیرے اکثر معاملے گھاٹے کے ہیں۔ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اب دوسری بات سنیے، دنیا کا کوئی انسان پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، امیر ہے یا غریب، پنڈ کا رہنے والا یا شہر کا بسنے والا، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، کوئی بھی ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے نا، اس کو اگر آپ یہ کہیں بیٹا یہ 10 کا نوٹ لے لو، 100 کا مجھے دے دو، یہ بچہ یہ سودا نہیں کرے گا، یہ بچہ یہ سودا نہیں کرے گا، اسے معلوم ہے گھاٹے کا سودا نہیں کیا جاتا۔ دنیا کا کوئی بھی صاحب عقل، صاحب بصیرت، صاحب بصارت، ذی شعور، عقل مند، خیرت مند، جس کا دماغ کا پٹا چلتا ہے نا، اور جس کے دماغ کی بتی جلتی ہے، وہ کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا۔ کوئی انسان گھاٹا کھانا ہی نہیں چاہتا، کوئی دکاندار ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی جائیداد والا ہے، کوئی پراپرٹی والا ہے، کوئی سیاست والا ہے، کوئی وکالت والا ہے، کوئی عدالت والا ہے، کوئی معیشت والا ہے، کوئی معاش والا ہے، کوئی تعلیم والا ہے، کوئی تحقیق والا ہے، کوئی تدریس والا ہے، کوئی تبلیغ والا ہے، کوئی تربیت والا ہے، کوئی محنت مزدوری کا، کوئی ملازمت کا، کوئی پیشے کا، کوئی تجارت کا، کوئی صنعت کا، کوئی زراعت کا، کوئی بھی ہے، دنیا کا کوئی انسان گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہتا۔
اب آپ نے ایک بات بڑی توجہ سے سماعت کرنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں انسان تیرے اکثر سودائی گھاٹے کے ہوتے ہیں، اور انسان کی حالت یہ ہے کہ انسان گھاٹے کا سودا کرنا نہیں چاہتا۔ ایک معمولی سا سودا بھی انسان گھاٹے کا نہیں کرتا۔ اللہ کہتے تیرے سارے ہی سودے، اکثر سودے تیرے گھاٹے کے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ یہ فرق اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو ہماری گفتگو کا اگلا حصہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ فرق یہ ہے کہ جس چیز کو انسان نفع سمجھتا ہے نا، حقیقت میں وہ منافع ہے نہیں۔ انسان نے کامیابی کا جو راستہ چنا ہے نا، وہ حقیقت میں کامیابی کا راستہ ہے نہیں۔ انسان جس چیز کو عروج سمجھتا ہے، حقیقت میں وہ عروج ہے نہیں۔ انسان جس بات کو کامیابی کی راہ سمجھتا ہے، وہ کامیابی کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ پتہ ہے انسان کی مثال کیسی ہے؟ انسان کی مثال اس کسان جیسی ہے جو 6 مہینے لگا کے فصل تیار کرتا ہے، لیکن اس کی فصل کو آگ کی ایک چنگاری جو ہے وہ جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ 6 مہینے کمائی کی، ایک آگ کا الاؤ آیا تو ساری فصل تباہ ہو گیا نا، نقصان۔ 6 مہینے تک وہ سمجھتا رہا کہ میری کامیابی کا دروازہ کھلنے والا ہے، نفع آنے والا ہے۔ وہ اپنی تجارت کا سامان لے کے کسی بحری سمندری راستے پہ چلا، اپنی ساری کی ساری دولت اس نے بحری بیڑے پہ رکھی اور چلے کمائی کرنے، اور سمجھتا پتہ ہے کیا ہے، یہ سودا جب دوسرے ملک میں جا کے بکے گا نا تو بڑا پیسہ آئے گا، عزت ملے گی، شہرت ملے گی۔ وہ یہ امید لگا کے بیٹھا ہے، لیکن سفر کے دوران اس کا بیڑا پانی میں ڈوب جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں بیڑا غرق ہو جانا۔ اس کا بیڑا غرق ہو گیا، جسے وہ کامیابی سمجھ رہا تھا وہ ایک لمحے میں ڈوب گئی۔ پھر سنیے، انسان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو 3 منزلہ عمارت تعمیر کرتا ہے، بڑا خوبصورت گھر بناتا ہے، وہ ساری کی ساری اپنی عمارت میں اپنی طرف سے بڑی محنت کر رہا ہے، بڑی دولت لگا رہا ہے، لیکن اس عمارت کی بنیاد کچی رہ گئی۔ وہ 3 منزلہ عمارت تیار ہوئی، یہ اپنی بلڈنگ میں ابھی منتقل ہونے کا پروگرام کر رہا ہے، ابھی اس کی خوشی کے جو ٹھکانے نہیں رہے، یہ ابھی اس کے افتتاح کے پروگرام بناتا ہے، لیکن بلڈنگ کی عمارت کچی تھی، ساری کی ساری بلڈنگ دھرام سے نیچے گر گئی۔ جس سے اس نے کامیابی سمجھ لیا تھا وہ کامیابی تھی نہیں۔ انسان نے جس چیز کو کامیابی کا راستہ سمجھا وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ آپ سمجھیں گے آج تک انسان کی جتنی بھی تاریخ ہے، انسان نے 4 راستے اختیار کیے ہیں کامیابی کے، 4 راستے۔ انسان سمجھتا ہے کہ ان 4 راستوں میں اگر کوئی ایک راستہ بھی مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن وہ چاروں کے چاروں راستے کامیابی کے راستے نہیں ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا خاندانی حسب و نسب۔ انسان سمجھتا ہے بڑے خاندان کا بیٹا بڑا ہی ہوتا ہے، خاندانی حسب و نسب۔ دوسرا راستہ ہے مال کا راستہ، پیسہ میری جیب میں، ساری دنیا میری جیب میں۔ تیسرا راستہ ہے اقتدار کا راستہ، کرسی۔ گلی محلے کے بھی الیکشن ہوتے ہیں اور انسان کرسی کی خاطر بکتا جا رہا ہے، مرا جا رہا ہے، ٹوٹا جا رہا ہے، ضمیر بیچ رہا ہے، اپنی غیرتوں کو بیچ رہا ہے، کیونکہ انسان سمجھتا ہے اقتدار مٹھی میں آئے پھر من چاہی زندگی گزاروں گا۔ اور چوتھا راستہ، جب انسان سے یہ تینوں راستے نہیں نہ بنتے، پھر چوتھا راستہ انسان اختیار کرتا ہے ظلم کا راستہ۔ کہتا ہے سیدھے طریقے سے بات نہیں بنی، اب پھر چھینا جھپٹی شروع ہو جائے گی، مار دھاڑ شروع ہو جائے گی، دنگا فساد شروع ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ یہ 4 راستے انسان نے آج تک کامیابی کے تلاش کیے ہیں، لیکن یہ چاروں کے چاروں راستے حقیقت میں کامیابی کے راستے نہیں ہیں۔ ہم ان راستوں کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں مختصر سا۔ سب سے پہلا راستہ خاندانی حسب و نسب کا۔ انسان سمجھتا ہے بڑے خاندان سے تعلق ہو جائے یا بڑے خاندان کا بیٹا ہے تو بڑی بات ہے، نہیں۔
آپ اللہ کا قرآن پڑھیے شروع سے لے کے آخر تک، آپ کو درجنوں ڈھیروں مثالیں ایسی ملیں گی کہ جہاں پہ خاندانی حسب و نسب انسان کے کام نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں اگر خاندانی حسب و نسب بڑی بات ہوتی تو جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی کے اندر ڈبکیاں کھا کھا کے نہ مر جاتا۔ اگر خاندانی حسب و نسب بڑی بات ہوتی جناب ابراہیم علیہ السلام کے والدین کا معاملہ مختلف نہ ہوتا۔ اگر خاندانی حسب و نسب بڑی بات ہوتی اور نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز رشتہ داروں کا معاملہ مختلف نہ ہوتا، اور اللہ کے پیغمبر نے تو بات ہی ختم کر دی۔ ایک دن اپنی لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اس کے ساتھ ایک اپنی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے کہا اے میری لخت جگر فاطمہ، اے میرے دل کے ٹکڑے اور اے میری احترام والی پھپھی، ایک بات کان کھول کے سن لو، یہ مت سمجھنا کہ قیامت کے دن تم اس وجہ سے بخشی جاؤ گی کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو۔ نہیں نہیں نہیں، قیامت کے دن اگر تمہاری کامیابی ہوگی تو صرف تمہارے کردار کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ قیامت کے دن مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری بھی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چند ایک 3-4 مثالیں ہی کافی ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ خاندانی حسب و نسب جو ہے وہ دنیا میں یا آخرت میں بھی کامیابی کرا۔ آپ کہیں گے یہ تو جی آپ نے اسلام کی بات کر دی، دنیا میں تو چلتا ہے؟ نہیں نہیں، دنیا میں بھی نہیں چلتا۔ 1000 سال تک مغلوں نے ہمارے اوپر حکمرانی کی، مسلمانوں نے، اور ان کا آخری حصہ مغلوں کا دور ہے۔ سینکڑوں سال تک مسلمانوں کے وہ حکمران رہے، لیکن جو ہی مغلوں کے اقتدار کا سورج غروب ہوتا ہے، مغلوں کے بچوں کو کوئی اپنے گھر میں ملازم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہاں گیا خاندانی حسب و نسب؟ یہ دنیا تو چڑھتے سورج کی پجاری ہے، یہ دنیا تو عروج کو پوجا کرنے والی ہے۔ اس لیے کہا کہ خاندانی حسب و نسب دنیا کے اندر کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ دوسرا راستہ جو انسان نے اختیار کیا ہے، جسے انسان اپنے طور پہ کامیابی کا راستہ سمجھتا ہے، وہ مال کا راستہ ہے۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ یہ جو پیسہ ہے نا، یہ جو دولت ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں پیسہ ناچنا چاہتا ہے۔ ہاں پیسہ ناچنا چاہتا ہے، یہ اس وقت بھی ناچنا چاہتا ہے جب یہ پاس نہیں ہوتا، اور یہ اس وقت بھی ناچنا چاہتا ہے جب یہ کسی کے پاس ہوتا ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیں، اللہ کا اصول یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے اور کبھی لے کے آزماتا ہے۔ جب دیتا ہے تو پھر دیکھتا ہے انسان کی اوقات کیا ہے، اور جب چھین لیتا ہے، پیسہ واپس لے لیتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ انسان کی اوقات کیا ہے۔ لیکن انسان دونوں موقعوں پہ مار کھا جاتا ہے۔ جب اس کے پاس نہیں ہوتا، یہ دنگا و فساد کی طرف جاتا ہے، یہ چھینا جھپٹی کی طرف جاتا ہے، یہ چوری ڈاکے کی طرف جاتا ہے، اور جب اس کے پاس ہوتا ہے پھر یہ غرور کرتا ہے، پھر یہ تکبر کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت میرے پاس پیسہ ہے، میں جو چاہوں کروں، جیسے چاہوں کروں، جتنا چاہوں کروں، جب چاہوں کروں۔ یہ انسان پھر اپنی مرضی کی زندگی جینے کی کوشش کرتا ہے۔ پیسہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ قرآن بولا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ۔ قرآن پھر کہتا ہے اس دنیا کی دوڑ کے پیچھے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ پیسہ بڑی عجیب چیز ہے، انسان رجتا ہی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کے پاس اگر ایک ڈھیر پورا میدان کا بھرا ہوا
سونے کا ہو، اور ایک طرف جو ہے وہ پورا ڈھیر اس کا چاندی کا لگا ہو، انسان اتنا لالچی ہے دولت کے معاملے میں، انسان اللہ کا شکر نہیں ادا کرے گا، بلکہ وہ درمیان میں بیٹھا کہے گا اگر ایک میدان اور مل جائے تو کیا ہی بات ہے، ایک میدان اور مل جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے کہا تھا لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، انسان کے پیٹ کو دنیا کی دولت تو بھر نہیں سکتی، قبر کی مٹی بے شک بھر دے، رجتا نہیں انسان، اور پیسے کے پیچھے لگ کے اپنی ذات بھی بھولتا ہے، اپنی اوقات بھی بھولتا ہے، اور مال کے کائنات بھی بھول جاتا ہے۔ رزق کی تلاش کرتا ہے، رزاق کی تلاش نہیں کرتا۔ انسان پیسے کا اتنا لالچی ہے۔ امیر المومنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نا بڑی بڑی فتوحات ہوئیں، اور وہاں سے مال غنیمت آیا۔ مال غنیمت مسجد کے ڈھیر میں پڑا ہے، رات کے وقت آیا کہیں، صبح کی نماز کے بعد امیر المومنین نے اسلامی طریقے کے مطابق اس کو تقسیم کرنا تھا۔ مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم کرنے کے لیے جب آپ نماز کے بعد تشریف لائے باہر، وہ سارے کے سارے ڈھیر پر سے اس طرح کپڑا اٹھایا تو امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یار دوست کہنے لگے جناب امیر، رونے کا وقت نہیں ہے، ہنسنے کا وقت ہے، مسکرانے کا وقت ہے، خوشیاں منانے کا وقت ہے، جشن منانے کا وقت ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو فتح دی ہے، اور آج اتنا پیسہ مسلمانوں کو ملا ہے، اس لیے آپ رو کیوں رہے؟ آپ کو تو مسکرانا چاہیے، جشن منانا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں روتا اس وجہ سے ہوں، یہی وہ دولت ہے جس کے پیچھے لگ کے انسان اپنے اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، یہی وہ دولت ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کہانی ایک اپنی ہے بڑی زبردست، ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور مسجد نبوی میں نماز کے لیے داخل ہو رہے ہیں۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو جب مسجد میں آتے ہوئے دیکھا نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ صحابہ اکرام نے محسوس کیا شاید عبداللہ کی غربت کو لے کے اللہ کے پیغمبر رو پڑے، کپڑا بھی پورا نہیں، لباس بھی پورا نہیں۔ کسی صحابی نے آگے بڑھ کے تسلی دینے کی کوشش کی، اللہ کے پیغمبر آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ پریشان نہ ہو، وقت آئے گا مسلمانوں کے پاس بڑی دولت آ جائے گی، آپ عبداللہ کی غربت کو دیکھ کے آنسو نہ بہائیے، اچھا وقت بھی آنے والا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے میرے صحابہ، میں عبداللہ کی غربت دیکھ کے نہیں رویا، میں عبداللہ کی غربت دیکھ کے نہیں رویا، میں رویا اس وجہ سے ہوں اللہ آج مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، اور مسلمانوں کے پاس وقت ہے، وہ تیرے گھر میں آتے ہیں۔ میں اس وقت کو یاد کر کے رویا ہوں جب میری امت کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا، وہ پیسے کے اندر اتنی مگن ہو جائے گی کہ اس کے پاس مسجد میں آنے کا ٹائم ہی نہیں رہے گا۔ آج دیکھیے اپنے حالات، آپ کسی سے کہ یہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہ کہتے نہیں کاروبار سے نہیں ٹائم ملتا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے یہ پیسہ ایسی چیز ہے جو انسان کو انسان کے رب سے بھی دور کر دے گی۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دنیا کی کہانی اگر ہم دیکھتے ہیں، پیسے سے اور اس دنیا سے بے وفا چیز کوئی نہیں ہے، یہ انسان کا ساتھ نہیں دیتا۔ حضرت حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی مشہور تفسیر ابن کثیر کے اندر کئی ایک واقعات نقل کیے ہیں، میں صرف ایک واقعے کا حوالہ دوں گا۔ ایک بڑا ہی امیر دولت مند انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہے، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، دولت کا کمال ہے، حساب کتاب میں لگا ہوا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ باہر جا کے دیکھا نا تو ایک بوڑھا بزرگ کھڑا ہوا ہے۔ جی بابا جی کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں آپ کو اللہ نے بڑھا دیا ہے، مہربانی فرما کے کچھ مجھے بھی دے دو، میں غریب بندہ ہوں۔ کہتا ہے بابا مانگنے کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے، مانگنے کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے۔
ہاں لوگوں، ایک دروازہ ایسا ہے جہاں پہ مانگنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. اب جب بھی آؤ، جس انداز میں بھی آؤ، مانگنا آتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں مانگنا آتا تو بیٹھ جاؤ آ کے. آنکھوں سے آنسو نکلیں تو بڑی بات ہے، نہ نکلے تو کوئی غم نہیں، رونے والا منہ تو بنا کے آ جاؤ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ کے بارے میں کیسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہو. ہاں لوگوں، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، جھولی پھیلانے میں دیر ہو سکتی ہے، زبان ہلانے میں دیر ہو سکتی ہے، درخواست اللہ کے دربار میں پہنچانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوتی. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں. کہا بابا جی کو مانگنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے. دروازہ بند کیا، چلا گیا. پھر حساب کتاب، پھر بابا جی نے دوبارہ دستک دے دی، پھر آیا، پھر یہی سوال جواب. غصے سے دروازہ بند کیا، پھر چلا گیا. پھر تیسری بار آیا، پھر یہی سوال و جواب. بڑا غصہ آیا اس دولت مند کو. کہتا ہے بابا لگتا ہے تجھے پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی. 2 بار تجھے میں نے کہا ہے کہ چل جا، پھر کبھی آنا، پھر جب وقت ہوگا تو دے دوں گا تمہیں. میرا تو اپنا حساب کتاب ابھی پڑا ہے، میرا تو اپنا روکڑ پورا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. بابا کہتا ہے نہیں، میں نے تجھ سے تھوڑا ہی مانگا ہے. غصے میں آ گیا. کہتا ہے بابا لگتا ہے تو بڑا ضدی ہے، جانے کا نہیں تو جاتا ہے کہ ماروں تھپڑ. تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا نا، بابے نے ہاتھ پکڑ لیا. کہا میں دنیا کا مانگت اور فقیر تو نہیں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا اسرائیل ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا اسرائیل ہوں. تیری تو روح قبض کرنے آیا ہوں، ابھی تو صرف تیری اوقات چیک کر رہا تھا. ہے کیا دولت جس کے مان پہ بیٹھے تھے. کہتا ہے بابا ایسے کرو، ساری دولت لے جاؤ. کہتا ہے ہاں ابھی تو 1 روپیہ نہیں دیتا تھا، اب تیرا دماغ ٹکانے آیا. لیکن میں جس پیغام کو لے کے آیا ہوں وہ دولت سے ٹلنے والا نہیں ہے. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. ابھی اسی وقت اسی جگہ پہ تیری جو ہے روح قبض کی جائے گی. دولت دنیا کی دھری رہ گئی اور دولت والوں کے جنازے اٹھ گئے. آپ کے قریب کو قبرستان پڑتا ہے نا، کبھی اس کے کنارے پہ جا کے کھڑے ہو کے پوچھا کرو، اے دولت کے پجاریوں آج اٹھ کے بتاؤ تو صحیح، تمہارے پیسے شاید آج بھی بینک میں پڑے ہوں، تمہاری پراپرٹی زمین جائیداد شاید آج بھی دنیا میں پڑی ہو، لیکن تم کہاں ہو؟ وہ بولیں گے تو نہیں، لیکن زبان حال سے جواب دیں گے، اے سوال کرنے والے، کپڑے ہم تیرے سے سفید پہنا کرتے تھے، لٹھا ہمارا بھی بڑا پاک پاکیزہ ہوتا تھا، دکان ہماری بھی بڑی چمک دمک کرتی تھی، مکان ہمارا بھی بڑا اونچا ہوا کرتا تھا، لیکن ایک ایسا پیغام آیا کہ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. استاد اپنے دوستوں کے ساتھ قبرستان میں گیا نا، چلتے چلتے چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کروں، اور اپنے دوستوں سے بڑا عجیب سوال کیا. کہنے لگے یہ جو قبرستان میں سارے لوگ اس وقت دفن ہیں، آپ کے خیال میں ان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ دوست کہنے لگے ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ کاش کہ ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ پھر بھیج دیا جائے، کاش کہ دنیا میں ایک مرتبہ پھر بھیج دیا جائے. استاد نے بڑی پیاری بات کہی، اگر اس محفل میں بیٹھے کسی دوست کو سمجھ آ جائے زندگی بدل جائے. کہا دیکھو ان قبر والوں کی یہ خواہش پوری نہیں ہونے والی. یہ اگر خواہش کرتے ہیں نا کہ ہمیں ایک بار زندگی اور ملے، یہ تو نہیں ملنے والی، لیکن ہمارے پاس تو اس وقت زندگی ہے، ہم اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس دنیا کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کو بھول گئے. اس پیسے کی ریل پیل میں انسان کی انگلیاں گھومتی رہی، اس کی کیلکولیشن ہی پوری نہیں ہوئی، اس کی فگوریشن ہی پوری نہیں ہوئی، اس کا حساب کتاب پورا نہیں ہوا، اس کا اعداد و شمار پورا نہیں ہوا. قرآن بول کے کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. یہ اور کی رٹ لگاتا رہا، یہ پیسے 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 کی پوجا کرتا رہا، لیکن دنیا نے دھوکہ دیا، دنیا نے بے وفائی کی، اور سب کا سب دنیا میں پڑا رہا، اور انسان آخرت کی راہ کا مسافر بن گیا.
دنیا کی اوقات کیا ہے، یہ تیرا میرا ساتھ کتنا دیتی ہے۔ چند واقعات آپ کی خدمت میں۔ بادشاہ کی لونڈی نا بادشاہ کا بستر صاف کرتی تھی۔ ایک دن ایسے اچانک خیال آیا، بادشاہ کے بستر پر لیٹ کے دیکھتی ہوں کتنے آرام کی نیند یا سکون ملتا ہے۔ لیٹی نا تو آنکھ لگ گئی، نیند ہے کہیں بھی آ جاتی ہے۔ بادشاہ کے چیلے چمچے دیکھ رہے، ہرکارے اس کے انتظامیہ کے لوگ دیکھا کہ ایک عام نکرانی اور بادشاہ کے بستر پہ سوئی پڑی ہے۔ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار اس کو پکڑ کے بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ جی یہ تو آپ کے بستر پہ سو گئی تھی، بڑی بدتمیز ہے، اس کو کسی قسم کے پروٹوکول کا خیال نہیں۔ بادشاہ بھی اپنی طاقت اور غرور میں بیٹھا اپنے سٹیج پہ بڑے کمکمے بڑے تمطراق کے ساتھ کہتا ہے اس کو کوڑے لگاؤ۔ کوئی تعداد اس نے بتا دی، اتنے کوڑے مارو اس کو۔ اس خاتون کو، اس نوکرانی لونڈی کو جب بادشاہ کے سامنے کھڑے کر کے کوڑے مارنے لگے نا تو خاتون کہتی بادشاہ مجھے تجھ پہ بڑا ہی ترس آ رہا ہے۔ بادشاہ تو غصے سے لال پیلا ہو گیا، کہنے لگا مجھ پہ ترس آ رہا ہے تجھے؟ تو 2 ٹکے کی غلام، نوکرانی، خادمہ، لونڈی اور میں بادشاہ، ایک پہلے بدتمیزی کی ہے میرے بستر پہ سوئی ہو اور دوسرا اب کہتی مجھے تم پہ ترس آتا ہے۔ آگے بڑھ کے ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں کس بات پہ ترس آتا ہے۔ جملہ سنیے گا، سمجھ آ گئی تو زندگی کی اوقات سمجھ آئے گی۔ کہا بادشاہ میں سوچ رہی ہوں جس بستر پہ تھوڑی سی دیر سونے کی سزا اتنے کوڑے ہے، جو روزانہ سوتا ہے اس کی سزا کتنے کوڑے بنے گی۔ اوقات دنیا کی کیا ہے۔ ہارون الرشید مسلمانوں کا خلیفہ اور بیمار ہو گیا، حکیم علاج کے لیے آیا، اس ہارون کے ہاتھ میں دوائی تھما دی، کہا یہ پانی کے ساتھ کھا لو۔ پانی کا گلاس ہارون نے ہاتھ میں پکڑا ہے، حکیم کہتا ہے ٹھہر جاؤ، ایک بات تو بتاؤ، اگر خدا نخواستہ تمہیں کوئی ایسی بیماری لگ جائے، یہ پانی کا گلاس تیرے جسم کے اندر نہ جائے، اپنی اس بیماری کے علاج پہ کتنی دولت لگاؤ گے؟ ہارون کہتا ہے پانی جسم میں جائے گا نہیں تو جیوں گا کیسے؟ اس لیے میں تو اپنی آدھی سلطنت لگا دوں گا، آدھی سلطنت اس بیماری کے علاج پر، اگر یہ پانی میرے جسم میں نہ جائے تو۔ کہا نہیں کوئی بات نہیں، آپ پی لیجئے۔ دوائی کھا لی، پانی پی لیا۔ کہا ہارون ایک سوال کا جواب اور دے دو، ابھی جو تم نے پانی پی ہے، اگر خدا نہ خواستہ ایسی بیماری لگے یہ پانی تیرے جسم سے باہر نہ نکلے، اس بیماری کے علاج پہ کتنے پیسے لگاؤ گے؟ ہارون کہتا ہے حکیم صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، جسم سے پانی باہر نہیں آئے گا تو بھی مر جاؤں گا، لہذا میں اپنی باقی آدھی سلطنت بھی اس پہ لگا دوں گا۔ حکیم مسکرا کے کہتا ہے ہارون سلطنت نہ لینی نہ دینی، صرف ایک بات سمجھانی تھی، یہ اتنی بڑی جو سلطنت بادشاہت ہے نا تیری، اس کی اوقات پانی کے ایک گلاس سے زیادہ نہیں ہے، اس کی اوقات پانی کے اس گلاس سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ کے پاکستان کے علماء کویت کے اندر گئے اور نماز پڑھ کے بیٹھے، ایک شہزادہ ان کے پاس آتا ہے، کہا آپ اچھے بھلے لوگ لگتے ہو، دیندار ہو، مہمان بھی ہو ہمارے ملک میں نے ایک محل بنایا ہے، 18 سال لگا کے میں نے تعمیر کیا، 18 سال لگا کے، کل اس کی اوپننگ سرمنی ہے، کل اس کی افتتاحی تقریب ہے، آپ بھی تشریف لے آنا۔ ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا، کل عصر کے وقت آ کے آپ کو میرا ڈرائیور لے جائے گا۔ کہتے ہیں عصر کی نماز پڑھی، انتظار کر رہے ہیں، کرتے مغرب ہونے کو ہے، کوئی آیا ہی نہیں۔ پریشان ہوئے کہ شاہی خاندان کا بندہ ہے، ایسے جھوٹی بات تو نہیں کرے گا۔ خیر مغرب کی نماز کے قریب ایک آدمی آیا، ہم سے آ کے کہتا ہے کہ آپ پاکستان سے ہیں، شہزادہ نے آپ کو دعوت دی تھی، آج جس کے محل کی افتتاحی تقریب تھی، ہاں 18 سال لگا کے جس نے محل تعمیر کیا تھا، ہم معذرت خواہ ہیں وہ نہیں آ سکا چونکہ عصر کی نماز سے پہلے وہ فوت ہو گیا ہے۔ 18 سال لگائے محل بنانے میں اور ایک رات رہنا نصیب نہیں ہوا۔ دور کی بات نہیں کرتا، اس ضمن میں ایک اپنا ذاتی چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ تاندنے والا فیصل آباد کی تحصیل ہے، کچھ دیر مجھے وہاں رہنے کا اتفاق ہوا اپنے کسی تعلیمی سلسلے میں۔
مجھے مکان کی ضرورت تھی، کرائے کا مکان. میں ایک جگہ پہ پہنچا، ایک مکان ہمیں پسند آیا، دیکھا کہ مکان بڑا خوبصورت ہے، بڑا دل لگا کے بنایا ہوا اور ان ٹچ ہے، یعنی اس میں پہلے کسی کی رہائش نہیں. وہ بندہ جو اس کا مالک تھا نا، اس کے ساتھ ہماری ڈیلنگ ہو رہی کرائے کی. میں نے ایسے ہی اس سے سوال کیا، میں نے کہا بھائی اتنا خوبصورت مکان ہے اور لگتا ہے کہ بڑا دل لگا کے بنایا ہوا ہے، دل لگا کے بنایا، خود کیوں نہیں رہتے؟ میں نے اس سے سوال کیا، اس کی نظریں جھک گئی. کہنے لگا آپ کو کیا بتاؤں، یہ مکان میری بیوی نے تیار کروایا ہے 3 سال لگا کے، 3 سال لگا کے، بہترین سے بہترین کاریگر اور اچھے سے اچھا میٹیریل. 3 سال ہوئے، مکان تیار ہو گیا، ہم اس میں شفٹ ہونے کا پروگرام بنا رہے تھے، میری بیوی کا انتقال ہو گیا. وہ رہی نہیں، ہمارا رہنے کو دل نہیں کرتا. یہ کہانی آپ کی گلیوں کی کہانی ہے، یہ حالات ہمارے گھر بار کے حالات ہیں، ہمارے معاشرے کی کہانیاں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ذرا ایک بار زندگی کو تھوڑا سا فاصلے پہ ہو کر تو دیکھیے. میں یہ نہیں کہتا زندگی کو نفرت کی نظر سے دیکھو، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں زندگی کو حقیقت کی نظر سے تو دیکھ لو نا، محبت کی نظر سے نہ دیکھو. چلو نہ محبت سے دیکھو نہ نفرت سے دیکھو، زندگی کو حقیقت کی نظر سے دیکھو، اس کی اوقات کتنی ہے. یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ ہے کیا؟ یہ آپ کے میرے ساتھ بے وفائی کرنے والا ہے، یہ تو پڑا رہ جائے گا، انسان گزر جائے گا. اور میں نے کہا کہ دنیا کی دولت آج بھی آپ اپنے اس علاقے ستارہ کالونی کا اگر جائزہ لیں، سروے کریں، بڑے سارے ایسے لوگ جو قبرستان کی مٹی میں جا کے فوت ہو گئے، دفن ہو گئے، وہ مٹی کے نیچے دبے ہیں، لیکن ان کے اکاؤنٹ میں آج بھی کسی بینک میں پیسے پڑے ہوں گے. کیا کرنا ہے اس دولت کا؟ اللہ سے ایک دعا مانگا کرو، اللہ ہمیں اتنی دولت دے کہ زندگی خوب نبھ جائے، صاف ستھری، کسی سے مانگنا نہ پڑے، کسی کی طرف للچائی نظروں سے دیکھنا نہ پڑے. اللہ اتنی دولت دے دے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے زندگی گزار لیں. لیکن ساتھ یہ بھی دعا مانگا کرو، اللہ وہ دولت نہیں چاہیے جو ہمیں اپنی اوقات ہی بھلا دے، جو ہمیں اپنی ذات ہی بھلا دے. انسان کے پاس پیسہ آتا ہے نا، آج کل رشتہ داریاں تعلق کس چیز کے ہیں؟ پیسے کے. لوگوں نے کہا بنتے ہیں رشتہ دار جب کچھ پاس ہوتا ہے، اور ٹوٹ جاتا ہے رشتہ غریبی میں جو خاص ہوتا ہے. ہم تو پیسے کے پجاری، پیسے کا خون ہمارے اندر، رشتہ داری پیسے کی، تعلق پیسے کا. لیکن میں نے کہا کہ پیسہ انسان کو ہمیشہ نہیں بچاتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، انسانوں کی کہانیاں دیکھ لو، پرانے واقعات سمجھ نہیں آتے تو نہ آئیں، آپ کو دور کی کہانیاں نہیں یاد رہتی تو نہ رہیں. آپ اپنے اسی علاقے کو گھوم کے دیکھ لیجئے گا، ان سفید بالوں والے بزرگوں کو پوچھئے گا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے لکھ کو ککھ اور ککھ کو لکھ ہوتے دیکھا ہوگا. پیسہ تو ہاتھوں کی میل ہے، آج تیرے پاس، کل میرے پاس، کل اس سے بھی آگے. جب پیسہ میرا نہیں ہے تو پھر میں پیسے کا کیوں بن کے رہتا ہوں؟ میں نے کہا کہ مال کا راستہ انسان نے اختیار کیا، لیکن دولت بھی انسان کے کام نہیں آتی. دنیا کا سب سے امیر ترین انسان، قرآن جس کا تذکرہ قارون کے نام سے بیان کرتا ہے، جس کے خزانے کو کئی اونٹ جو ہیں، وہ اس کے خزانے 40 اونٹ، مفسرین نے لکھا ہے 40 اونٹ صرف اس کے خزانے کی چابیاں لے کے چلا کرتے تھے. اتنا بڑا دولت مند، شاید دنیا کے اندر اس سے بڑا دولت مند کوئی نہیں آیا، اتنا بڑا خزانوں کا مالک. لیکن پیسے نے کیا کروایا؟ فرمایا ہم نے پیسہ اس کے سر پہ رکھے، جس نے اس کا سر کا دماغ خراب کیا تھا نا، ہم نے وہ دولت اس کے سر پہ رکھ کے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا، اور قیامت تک وہ زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا. اور تیسرا راستہ انسان کا اقتدار کا راستہ. انسان سمجھتے اگر کرسی میرے پاس آ جائے، اقتدار اختیار آ جائے تو پھر وارے ہی نہیں آ رہے. اس لیے انسان کرسی کے لیے لڑتا ہے، کرسی کے لیے بکتا ہے، کرسی کے لیے اپنا خاندان، اپنی ذات تک کو بھول جاتا ہے، کرسی کے لیے اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، کرسی کے لیے اپنی جان کو بھول جاتا ہے، کرسی کے لیے اپنے ایمان کو بھول جاتا ہے، کرسی کے لیے کائنات کی سب سے بڑی کرسی والے کو بھول جاتا ہے.
دولت کے پیچھے، اقتدار کے پیچھے انسان چلتا ہے۔ اور میرے خیال میں پاکستان کی قوم کو یہ کہانی زیادہ سمجھانے والی نہیں ہے۔ ہم نے تو اتنے موسم نہیں بدلے جتنے حکمران بدلے ہیں۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کو نشان عبرت بنتے دیکھا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے۔ اپنی کرسی پہ مان کرنے والے دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بن گئے۔ اور دنیا میں سب سے بڑا جو کرسی والا ہے اللہ کی ذات، اس کے ساتھ جس نے مقابلہ کیا نا، اللہ دیتا ہے انسانوں کو اقتدار بھی دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں زمین میں اقتدار دیتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرو۔ لیکن اگر کوئی اپنی بات نافذ کرنے چلے، حکمران دنیا میں بڑے بڑے بگڑے، چونکہ یہ کرسی انسان کا دماغ خراب کر دیتی ہے۔ اور یہ جو آپ کے حکمران ہیں نا چھوٹے موٹے، ان کا دماغ زیادہ خراب نہیں ہے۔ یہ تو بیچارے 2 ٹکے کے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے 2 نہیں تو 4، 4 نہیں تو 5 سال۔ ایک بہت بڑے اقتدار والا بھی دنیا میں گزرا ہے، جسے اپنی کرسی پہ اتنا مان ہوا، اس نے اپنے آپ کو بادشاہ سے بڑا ثابت کیا، کہا انا ربکم الاعلی، رب تو میں ہی ہوں، رب ہی نہیں ہوں، سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ اس آسمان والے سے مقابلہ کیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی میں کوشش کریں کبھی تکبر نہ کریں۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے، آج نہیں تو کل مل جائے گی، آج نہیں تو کل ممکن ہے آپ کے سامنے نہ ملے۔ میں نے آپ کے سامنے تکبر کا اظہار کیا، مجھے کہیں جا کے سزا مل جائے، یہ علیحدہ بات ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، انسانوں کی کہانی میں یہ لکھا ہوا ہے، تکبر کرنے والے کی سزا دنیا کے اندر ہی ملتی ہے، آخرت کے اندر تو ہے ہی ہے۔ مالک کائنات نے کہا الکبر ردائی من نزعنی ردائی نزعتہ یوم القیامہ، تکبر تو میرا لباس ہے، کوئی اگر مجھ سے میرا لباس چھیننے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں نزعتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اسے دیکھ لوں گا، پھر میں دیکھوں گا وہ کیسے تکبر کرتا تھا۔ اس نے تکبر کیا، انا ربکم الاعلی، تکبر تو اس کا رب نے پہلے بھی توڑا تھا، پہلے بھی توڑا تھا اس علاقے کا تکبر۔ فرعون نے کہا تھا میں نے موسیٰ کو پیدا ہی نہیں ہونے دینا، کہا نہیں موسیٰ کو تیری جھولی میں نہ پیدا کروں تو مجھے خدا کس نے کہنا ہے۔ پھر اس کا دماغ خراب ہوا، کہا انا ربکم الاعلی، اس کرسی کی بنیاد پہ اس کا دماغ خراب ہوا، کہنے لگا کرسی میرے پاس ہے، میں سب سے بڑا ہوں۔ کہا نہیں تجھے پانی کے اندر ڈبکیاں دے کے نہ مار دیا تو مجھے خدا کس نے کہنا ہے۔ اور قیامت تک تیری ناش جو ہے یہ انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنی ہے۔ اور آج بھی جا کے دیکھو مصر کے عجائب گھروں کے اندر اس کی ناش بول بول کے کہہ رہی ہے نہیں لوگو، اگر دنیا میں کوئی بڑا ہو سکتا ہے تو وہی ہے جو آسمانوں زمین کا رب ہے، کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اگر تکبر، اگر بڑائی، اگر عظمت، اگر شان، اگر تکریم، اگر کرم اور بلندی کسی کو زیبا ہے تو فقط اسی اللہ کی ذات کو ہے، اس کے بعد تو باقی سارے کے سارے چھوٹے ہیں۔ وہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، وہ اتنا بڑا ہے کہ بڑوں کا بڑا ہے، اور اس کے سامنے کسی کی جرت کیا ہے کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ قیامت کا دہاڑا، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے انسان کھڑے ہیں، مالک کائنات وہاں پہ ایک اعلان کریں گے، اے دنیا پہ اپنی دولت شہرت اقتدار پہ ناز کرنے والو، ایک سوال کا جواب تو دو، این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، کہاں ہیں کرسی کرنے والے، کہاں ہیں دولت کی ریل پیل میں کھیلنے والے، ذرا بولو تو صحیح۔ وہاں پہ اللہ کا مقابلہ تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی نظر اٹھا کے جواب دینے کی ہمت بھی نہیں کرے گا۔ پھر خود مالک کائنات ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار۔ آج اگر کسی کی بادشاہت ہے، سب سے بڑی بادشاہت جس کو نہ پہلے کبھی سوال تھا، نہ آج کے دن سوال ہے، نہ آج کے بعد کبھی سوال ہوگا، وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے اس کے محتاج ہیں۔ اپنی گفتگو کو آخری حصے میں داخل کرتے ہوئے ہم آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ انسان نے جو کامیابی کا چوتھا راستہ اختیار کیا ہے وہ ظلم ہے۔ میں نے بولا کہ اگر انسان سے یہ 3 راستے نہیں نہ پورے ہوتے
نہ خاندانی حسب و نسب کا معاملہ چلے، نہ پیسے کا چلے، نہ اقتدار کا چلے، پھر انسان ظلم پہ اتر آتا ہے۔ ویسے بھی عام طور پہ بھی یہ تجربہ آپ دیکھ لیجئے، جب انسان کے پاس دلائل ختم ہوتے ہیں پھر انسان ظلم پہ اترتا ہے۔ جب زبان کی بات انسان نہیں سمجھا سکتا پھر ہاتھ اور پھر ہتھیار اٹھاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے نا، اس کو پتا ہے میں زبان سے یا اپنی کلام سے یا اپنے دلائل سے تو اب نہیں جیت سکتا، اب ہاتھ کا یا ہتھیار کا استعمال کرنا پڑے گا۔ دنیا میں بڑے بڑے ظلم کرنے والے لوگ بھی آئے، مٹ گئے، چلے گئے۔ بڑے ظلم کے نام جو دنیا کی تاریخ میں موجود ہیں نا، ان میں ہلاکو خان اور چنگیز خان کا نام بھی بہت بڑا ہے۔ انسانوں کے خون سے دریاؤں کے پانی سرخ کر دیے، انسانوں کی دماغ کی کھوپڑیاں اتار اتار کے اپنے شہر کے محلات اور اپنے شہر کے مینار تعمیر کیے۔ لاکھوں انسان کے قاتل، لیکن آج دنیا میں کوئی ان کا ماننے والا ہے؟ کوئی ان کا نام لیوا، کوئی ان کا پجاری، کوئی نہیں۔ دنیا اگر کسی کو یاد کرتی ہے تو امن کے پیغمبر کو یاد کرتی ہے، وہ ظلم کی داستانوں اور ظالموں کو یاد نہیں کرتی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ظلم بھی ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا قریب قریب دنیا میں مل جاتی ہے۔ کہنے والے نے کہا ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، لہو پھر لہو ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ ظلم کبھی کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر کبھی کرنے کو دل کرے نا تو ایک بات ذہن میں رکھا کرے، ظلم اتنا کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو۔ بڑا خوبصورت ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ کہانیاں انسانوں کی ہیں، انسانوں کو سمجھانے کے لیے۔ میں نے بولا ظلم اتنا کرو ہی نہ، لیکن کرنا ہے تو اتنا ہی کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو، چونکہ دنیا کی چکی کو گھومتے ہوئے وقت نہیں لگتا۔ آج تیری کل میری، آج تیرا ہاتھ اوپر ہے کل میرا ہاتھ اوپر ہو سکتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ صبح شامیں، یہ دن رات ہم بدلتے ہیں۔ بادشاہوں کو فقیر کر دیں، فقیروں کو بادشاہ کر دیں، یہ ہماری مرضی ہے، سکہ ہماری مرضی کا چلتا ہے۔ ہم تو انسان کی صرف امتحان لیتے، کسی کو بادشاہ بنا کے امتحان لیتے، کسی کو فقیر بنا کے امتحان لیتے، دیکھتے انسان کرتا کیا ہے، باقی ہونا وہی ہے جو ہم چاہیں گے، سکہ ہمارا ہی چلے گا۔ بادشاہ نے نا محل تعمیر کروانا تھا، آرڈر جاری ہو گیا، اس علاقے میں بادشاہ کا محل تعمیر ہوگا، اس میں جتنی زمین آتی ہے ساری کی ساری محل کے لیے وقف کر دو، جو لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ ان کو پیسے دے دو، اٹھا دو، سارا علاقہ خالی کروا دو۔ بادشاہ کے محل کی تیاری شروع ہو گئی، سارا علاقہ خالی ہو گیا۔ اس محل کے اس علاقے کے اندر نا ایک جھونپڑی بھی تھی، ایک فقیر کی کٹیا، اس کے پاس بھی بادشاہ کے نمائندے کے کہا بابا جی یہ اپنی جھونپڑی بیچ دو، یہاں بادشاہ کا محل تعمیر ہونا ہے۔ وہ بابا کوئی بڑا سیانہ سمجھدار تھا، اس نے کہا بادشاہ کا امتحان لیتے ہیں۔ کہا کہ بادشاہ کا محل بنتا ہے بنے، نہیں بنتا نہ بنے، میں نے اپنی جھونپڑی نہیں بیچنی۔ سارا ملک اس کا صحیح مان لیتے ہیں لیکن جھونپڑی تو میری ہے۔ غیرت ایک ایسی دولت ہے، جملہ میرا یاد رکھیے گا، غیرت ایک ایسی دولت ہے جو انسان جھونپڑی میں بیٹھ کے بھی سنبھال سکتا ہے، اس کے لیے پیسے کی دولت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے کہا میں نہیں بیچتا، میری زمین ہے، میری مرضی۔ پھر وہی کام، جب ان سے دلائل کی بات نہیں نہ چلی، پھر ظلم پہ اتر آئے۔ کہا بادشاہ جگہ تو ہم نے، بادشاہ کے نمائندوں نے کہا فقیر سے جگہ تو بابا جی ہم نے خالی کروانی ہے، پیسے لینے تو آپ کی مرضی، ورنہ اٹھا کے باہر پھینکیں گے۔ بادشاہ نے کہا نہیں مانتا، اٹھا کے باہر پھینک دو۔ فقیر کی جھونپڑی اٹھا کے باہر پھینک دی۔ وہ قاضی کے پاس، چیف جسٹس کے پاس چلا گیا، تیرے بادشاہ نے میرے پہ ظلم کیا، میری جگہ پہ قبضہ کیا۔ یہ لاہور میں بھی بڑا رواج ہے قبضہ گروپوں کا، ایک ایک پلاٹ 7 بندوں کو فروخت کر دیتے ہیں، یہ بڑی سننے والی بات ہے۔ کہا کہ بادشاہ نے میرے پہ ظلم کیا، مجھے انصاف چاہیے تیری عدالت سے۔ قاضی بڑا سیانہ سمجھدار تھا، کہا بابا جی آپ کو انصاف تو ملے گا لیکن کچھ وقت لگے گا۔ یہ بات آپ بھی ذہن میں رکھیں،
مظلوم کی جو بد دعا ہے نا، یا مظلوم کی جو پکار ہے، یہ اثر ضرور کرتی ہے، دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتی. چونکہ مظلوم کی بد دعا میں اور اللہ کے عرش میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. اللہ کے پیغمبر نے معاذ بن جبل سے کہا تھا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ لَيْسَ حِجَابٌ. مظلوم کی بد دعا سے بچنا، چونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. جب مظلوم کا ہاتھ اٹھتا ہے نا، اس کی جھولی پھیلتی ہے، پھر آسمان کا رب قسمیں کھا کے کہتا ہے وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ. مجھے میری عزتوں کی قسم، میری جلالتوں کی قسم، میری طاقتوں کی قسم، میری جلوتوں کی قسم، میری سطوتوں کی قسم، میری قوتوں کی قسم، لَأَنْصُرَنَّكَ، میں ضرور تیری مدد کروں گا. وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اس میں دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتی. اس لیے میں نے کہا مظلوم کی بد دعا اللہ کے عرش کے کنگروں کو ہلاتی ہے. دیر سے ہلا دے یا جلدی سے ہلا دے. کہا بابا تجھے انصاف ملے گا، وقت لگے گا. محل تعمیر ہو گیا، بادشاہ کی آج محل کی افتتاحی تقریب ہے. سارے ملک کے وڈیرے بلائے، چیف جسٹس کو بھی بلایا. چیف جسٹس نے اپنے ساتھ ایک توڑا لے کے چلا گیا. یہ بورا نہیں ہوتا جو، ایک بورا لے کے چلا گیا. افتتاحی تقریب کے دوران بادشاہ کے کان میں کہتا ہے شاہ جی ذرا سائڈ پہ ہو کے میری بات سننا. اس نے نا محل کے اندر کسی کو کہہ کے چیف جسٹس نے مٹی منگوائی، اور وہ جو توڑا یا بورا تھا نا اس کے پاس، اس نے وہ مٹی کا بھر دیا اور کہا شاہ جی یہ اٹھا کے نا اپنے کندھوں پہ رکھ لو. بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا چیف جسٹس ہے، قاضی ہے، بڑا بندہ ہے، آخر کسی وجہ سے ہی کہہ رہا ہوگا. وہ آگے بڑھا اور وہ مٹی کا توڑا اٹھانے لگا نا، بادشاہ کے نرم ہاتھوں سے مٹی کا توڑا اٹھایا نہیں گیا. من نہیں تو 1.25 من مٹی ہوگی اس کے اندر. قاضی کو کہتا ہے یہ میرے سے اٹھایا نہیں جاتا، اگلی بات سمجھ لینا، بڑی بات سمجھ آئے گی زندگی کی. کہا شاہ جی یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ نے یہ نہیں سنا؟ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے جو بندہ دنیا میں کسی بندے کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرے گا، اتنی زمین کے برابر قیامت کے دن 7 زمینوں کا بوجھ اس کے کندھوں پہ لادا جائے گا. شاہ جی مجھے اس سوال کا جواب چاہیے. 1.25 من مٹی کا بورا اٹھا نہیں سکتے، قیامت کے دن 7 زمینوں کا بوجھ کیسے اٹھاؤ گے؟ میں نے پہلے کہا تھا ظلم اتنا کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو. انسان کے پاس یہ چوتھا راستہ ہے، اس سے آگے انسان کی اوقات نہیں. میں نے ہر جگہ پہ کہا ہے، میں آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں، اگر کوئی میری گفتگو سنے گا تو میں اس سے بھی کہتا ہوں. اس سے 5واں راستہ آپ نے مجھے بتانا ہے جو انسان نے دنیا میں کامیابی کا اختیار کیا. مجھے تو یہ 4 ہی سمجھ آئے ہیں. یہ 4 راستے انسان آج تک کامیابی کے سمجھتا ہے. بات تھوڑی پرانی ہوگی ہے لیکن میں اس کے ساتھ اس کو جوڑوں گا. یہ 4 راستے انسان نے کامیابی کے راستے سمجھے. اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر. نہیں انسان، یہ 4 کے 4 یہ سارے کے سارے راستے ناکامی کے راستے ہیں. یہ ہے اس ان الانسان لفی خسر کا معنی. انسان تیرا معاملہ گھاٹے کا ہے. اچھا پھر کامیابی کا راستہ کون سا ہے؟ کمال یہ ہے کہ اسی صورت کے اندر اللہ نے 4 کامیابی کے راستے بھی بتائے ہیں. الا الذین آمنوا، ایمان، وعملوا الصالحات، نیک اعمال، وتواصوا بالحق، حق بات کا ساتھ دینا، وتواصوا بالصبر، اور حق کے راستے میں تکلیف آئے تو اس پہ ڈٹے رہنا، ان تکلیفوں کو برداشت کرنا. یہ 4 راستے ہیں کامیابی کے راستے. وہ 4 راستے جو انسان نے اختیار کیے وہ ناکامی کے. ان الانسان لفی خسر، وہ ناکامی ہے. کامیابی ایمان، نیک اعمال، حق بات پہ کا ساتھ دینا، اس کو آگے پہنچانا، اور اگر اس پہ کوئی تکلیف پریشانی آئے تو اس کو برداشت کرنا. آج کی ہماری گفتگو میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان 4 کامیابی کے راستوں کی تشریح کریں، لیکن اگر کبھی وقت بن پڑے گا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ان 4 راستوں کی تفصیل بھی میں عرض کروں گا
کہ جو کامیابی کے راستے ہیں وہ کس طرح سے کامیابی کے راستے ہیں، اور ہم اپنے اعداد و شمار میں آپ کو یہ سمجھائیں گے، بتائیں گے، آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ واقعتاً دنیا اور آخرت کے اعتبار سے یہ 4 ہی راستے ہیں جو کامیابی کے راستے ہیں۔ 2 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی اور پھر آپ اس سے اجازت چاہیں گے۔ انسان کے جو گھاٹے کے سودے ہیں نا، اس کی ایک مثال یہ بھی ہے، انسان اعمال کرتا ہے، کرتا ہی رہتا ہے، اور عمل برے نہیں کرتا، عمال اچھے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ زکوٰۃ خیرات اپنی ہمت کے مطابق ہے، حتیٰ کہ جہاد بھی کرتا ہے، دین کی تبلیغ، تدریس، تعلیم کا کام بھی کرتا ہے۔ لیکن قرآن پاک کی 2 آیات پڑھوں گا، کاش کہ ہمیں قرآن کا ترجمہ آتا ہو، ہمارا کلیجہ ہل جائے۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ لوگ اعمال کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، نیک اعمال کر کر کے، بظاہر جو نیک اعمال، انسان کر کر کے تھکا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ تسلا نارا حامیہ، ہم اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی صدقہ، کوئی خیرات کام ہی نہیں آئے گا۔ قرآن بھی پڑھا تھا، تلاوت بھی کی تھی، دعا بھی مانگی تھی، محفلیں مجلسیں بھی منعقد کی تھی، پیغمبر کی ذات سے محبت کا دعویٰ بھی کیا تھا، لیکن تسلا نارا حامیہ، ہم اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ 2 وجہ، زیادہ نہیں، 2 وجہ میں صرف عرض کرتا ہوں۔ ایک وجہ یہ ہے، قرآن کہتے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر اس میں شرک بھی شامل ہوا، فرمایا باقی سارے کے سارے اعمال بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور دوسرا وہ بھی شرک ہی ہے، لیکن اسے کہیں نہ کہیں شرک اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹا شرک، اور وہ ہے ریاکاری، دکھاوا۔ 2 کام لازمی طور پہ کیا کریں، ایک تو اپنے عقیدے پہ ضرور غور کیا کریں۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ جو تقریر کر رہا ہے نا، اس نے آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جانا، آپ کی مسجد کے مولوی نے آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جانا، آپ کے استاد نے آپ کے ساتھ جا کے قبر میں حساب نہیں دینا، تیری مسجد کے، تیرے علاقے کے کسی وڈیرے نے، تیری جماعت کے کسی بڑے نے تیری قبر میں جا کے حساب نہیں دینا۔ دنیا میں پیار کا سب سے بڑا نام ہے ماں۔ ابھی ہمارے بھائی ان کے بارے میں نظم پڑھ رہے تھے، کلیجوں کو چھو رہی تھی، لیکن سچ تو یہ ہے آج تک کسی کی ماں بھی اس کے ساتھ قبر میں نہیں گئی۔ اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے بڑا تو پیار کا نام ہی کوئی نہیں۔ محبت کے آخری کنارے کو دنیا کے اعتبار سے ماں کہتے ہیں۔ وہ جو چھوٹی سی بات پہ تڑپ جاتی ہے کہ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن وہ ماں بھی قبر میں نہیں جاتی، اکیلی قبر پہ بھی نہیں جاتی، ڈرتی ہے۔ جب کسی نے میرے ساتھ نہیں جانا، مجھ اکیلے نے جانا ہے، تو مجھے پھر اپنے عقیدے پہ غور کرنا چاہیے۔ کل مسجد کے مولوی نے آ کے مجھے قبر میں چھڑانا نہیں۔ خدا واسطے سے آپ نے پوری تقریر میں سنا ہے، میں نے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی فرقہ واریت، کوئی تعصب کی بات نہیں کی، نہ میری یہ عادت ہے۔ میں تو اپنے اہل حدیث دوستوں سے بھی یہی کہتا ہوں، میں اپنے بریلوی بھائیوں سے بھی یہی کہتا ہوں، میں اپنے دیوبندی دوستوں کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں، میں ہر مسلمان کے کلیجے پہ یہ دعوت رکھتا ہوں، خدا کے واسطے سے اپنے عقیدے پہ غور کیجیے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال کے ڈھیر لگے ہوں اور اللہ کہیں تسلا نارا حامیہ، اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ شرک سے بھی بچو اور ریاکاری سے بھی بچو۔ آج کی گفتگو میں ہم دعا کرتے ہیں اپنے ان دوستوں کے لیے جنہوں نے آج پہلی مرتبہ آپ سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پیار کو، ان کی محبت کو، ان کے خلوص کو، بالخصوص ہمارے محترم بھائی عبدالرزاق صاحب، ان کے والد گرامی، ان کے بھائی، ان کے دوست احباب، ان کے عزیز رشتہ دار محبت سے تشریف لائے ہیں، اس مسجد کی انتظامیہ ساری کی ساری، آپ سب احباب جو یہاں بیٹھے ہیں اس شدت کے موسم میں، ہم آپ سب کے شکر گزار بھی ہیں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھر بار میں، ہم سب کے گھر بار میں، کاروبار میں برکتیں پیدا فرمائے، حلال کی وسیع روٹی روزی نصیب فرمائے، دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ سب کے دلوں کی جتنی بھی نیک خواہشات ہیں اللہ سب کی سب پوری کر دے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے،
ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ اللہ میری حاضری کو، آپ کی تشریف آوری کو قبول و منظور فرمائے۔ جن جن نے سنا ہے اللہ تعالیٰ سننا بھی قبول کرے، اور کما حق ہو اس پہ عمل کرنا بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں سے صرف نظر فرما۔ اللہ جتنے روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے مسلمان فوت ہو کے تیرے دربار میں پہنچ گئے سب کی بہترین میزبانی فرما، سب کو کروٹ کروٹ جنت کے داخلے نصیب فرما۔ الہ العالمین سب کو کروٹ کروٹ جنت کے داخلے نصیب فرما۔ مولا کریم ہمیں اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک زندگی ہمارے لیے بہتر ہو، ہمیں موت تب آئے کہ جب موت ہمارے لیے بہتر ہو۔ اللہ ہمیں وہ سب کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ اللہ ہمیں ہر اس کام سے بچا لینا جس سے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ الہ العالمین ہماری غلطیوں سے صرف نظر فرما۔ اللہ ہم خطا کار بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، سیاہ کار بھی ہیں۔ اللہ ہم اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں، مولا اپنی غلطیوں پہ معذرت کرتے ہیں، تیرے سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں ہاتھ اٹھانے میں دیر لگتی ہے، تجھے معاف کرنے میں دیر نہیں لگتی، مولا معاف فرما دے۔ اللہ ہم چھوٹے ہیں تو بڑا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہم فقیر ہیں تو غنی ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہم مخلوق ہیں تو خالق ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہم محکوم ہیں تو حاکم ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کے گھر بار میں کاروبار میں برکتیں پیدا فرما، سب کے دلوں کی نیک حاجات خواہشات ضروریات معاملات کو پورا فرما۔ آج کے اس پروگرام کا انتظام کرنے والوں کی محنت کو قبول فرما۔ بھائی عتیق الرحمن ہمارے ساتھ تشریف لائے، محبت پیار کرتے ہیں، دین سے محبت رکھتے ہیں، اللہ دنیا آخرت کے مسائل حل فرما۔ حافظ عبداللطیف ہمارے ساتھ تشریف لائے، اللہ ان کا آنا بھی قبول فرما۔ اللہ ہمارے بھائیوں کا سب کا انتظام کرنا محبت کرنا قبول فرما لے۔ اللہ جو تیرے دین سے پیار کرتے ہیں ان سے پیار فرما۔ اللہ ہمیں اپنے دین والوں کا اور دین کا پیار نصیب فرما۔ اللہ اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔
اللہ ہماری بہنوں بچیوں کے مستقبل بہتر فرما۔ اللہ کسی بیٹی کی گود خالی نہ رہے مولا، اللہ کسی ماں کی جھولی خالی نہ رہے۔ اللہ جنہیں بیٹے دیے ہیں انہیں بیٹیاں عطا فرما، اللہ جنہیں بیٹیاں دی ہیں انہیں بیٹے عطا فرما۔ اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اللہ ہمیں دنیا آخرت کی شرمندگیوں سے بچا لینا، حساب کتاب کے بغیر جنت کے داخلے نصیب فرما۔ اللہ ہم اپنے کیے کا حساب نہیں دے سکتے مولا، بغیر حساب کتاب کے اللہ ہمیں جنت کے داخلے نصیب فرما۔ مولا جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے جو ہم سب کے لیے بہتر ہے ہمیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ مقروضوں کے قرض ادا فرما دے، بے ایمانوں کو ایمان کی دولت دے دے، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، اللہ بے روزگاروں کو باعزت روزگار عطا فرما دے۔ تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔